کتابی مسلم کو ٹرائی کرتے ہیں. ہلو. غالب بھائی، اصل میں یہ کہنا آیا تھا کہ خیر ذکر بھی چل رہا تھا انجینئر صاحب کا. تو وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ حدیثیں بات بات پہ، ہر بات پہ، فلانی جگہ پر فلانی حدیث، تو فلانے پوائنٹ پہ فلانی حدیث ٹھوکتے ہیں وہ نا بار بار. تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ کیسے ٹرسٹ کرتے ہیں ان چیزوں پر، جب آپ وہ خود کہتے ہیں کہ بھی بابوں پر نہیں ٹرسٹ کرنا، تو بخاری پر پتہ نہیں کیسے وہ ٹرسٹ کرتے ہیں اتنا، اور ایمان لائے ہوئے ہیں اس پہ، کبھی انہوں نے یہ سوچا تک نہیں ہے. اسی میں سے وہ جو ہے نا ضعیف حدیثیں بھی کہتے ہیں، اسی میں ضعیف حدیثیں بھی ہیں، اور اسی میں سے جو ہے نا وہ صحیح حدیثیں بھی کوٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں. کیا کرائٹیریا ہے ان کا کہ کس بیس پر جو ہے نا صحیح وہ حدیث کوٹ ہوگی، اور کس بیس پر جو ہے نا، اور جو کرائٹیریا انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اس کرائٹیریا وہ سر مطلب وہ ایسے ہی ہیں، اپنی مرضی سے پک اینڈ چوز کر لیں گے، جس کا دل کر رہا ہوگا اس کو وہ کر لیں گے، نام کیا ہے صحیح کر لیں گے. اور اپنی مرضی سے ہی دوسرا ہی مولوی ہوگا، بے شک اسی کو دوسری حدیث کوٹ کر رہا ہوگا، وہ اسی بالکل اسی معیار کی ہوگی، لیکن وہ ضعیف کہہ رہا ہوگا. مطلب کوئی جو چیز یعنی ان کا جو سورس ہے وہ جس چیز کو وہ اتنا بار بار کوٹ کر رہے ہوتے ہیں، جس چیز کے بغیر وہ دو جملے اس کے بغیر وہ کر نہیں سکتے، کوئی اس کے بغیر ریفرنس دیے بغیر، اور وہ جو ہے نا اتنا ان ایکوریٹ ہے وہ ذریعہ کہ جس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. مطلب اگر ہم لیکن 300 انجینئر کا سال یعنی اسٹینڈرڈ جو ہے نا، انجینئر کا اسٹینڈرڈ حدیث کے اوپر اتنا زیادہ ایمفسائز کرنا، اور دوسری طرف جس مرضی کو، مطلب اصل میں ایک بات ہے نا کہ یہ تو بخاری کی مرضی ہے نا کہ اس نے سند میں کیا لکھ دیا ہے، اور حدیثیں لکھنے والوں کی ہے. ہمارے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ جو سند اس نے لکھی ہے وہ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا. سند بھی جی بالکل صحیح، سند بھی نہیں صحیح. اور دوسری بات یہ ہے کہ بنو عباس کے دور میں لکھی جا رہی ہیں، اور انہی کی اپنے فیور میں باتیں کی جا رہی ہیں ساری کی ساری، اور وہ ایسی اب دیکھیں جو بھی پریڈکشنز انہوں نے کی ہیں ساری کی ساری وہی سچ ہو رہی ہیں. یاسر کو فلانی جماعت قتل کرے گی، اور عمار بن یاسر کو. عمران کے خلاف، اور حدیثوں میں بنو عباس کے خلاف کچھ ہے؟ بتائیں بنو عباس کے خلاف کدھر ہے؟ بتائیں کوئی حدیث ہے بنو عباس کے خلاف؟ کوئی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ حضرت علی کے خلاف بھی کوئی نہیں ہے. ہاں، حضرت علی کے خلاف بھی نہیں ہے، کیونکہ بنو عباس کے نیریٹو چاہتے تھے کہ علی کو برا نہ کہیں. ہاں جی اور وہ تو یہ کہتے تھے کہ ہم بھی اہل بیت ہیں بھائی. جی وہ تو کہتے تھے یہ. وہ ٹھیک ہے، انہی کی بنیاد ہاں پر تو بھائی اپنی ہماری جو خلافت ہے وہ ویلڈ ہے، ہاں. ڈیولپ ہوا ہے اس دوران میں سارا کا سارا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس کے بغیر آپ کے دو جملے نہیں کمپلیٹ ہو رہے اس پر آپ کوسچن نہیں کیوں نہیں کرتے، جبکہ دوسری جگہ پر سارا آپ کا عقل کام کرتا رہتا ہے، یہاں پر آپ کی عقل جو ہے نا ماری جاتی ہے یا کیا جاتا ہے. وہ اس لیے کہ حدیث جو ہے وہ باعث ہے، حدیث باعث ہے بنو عباس کے اور آل رسول کے حق میں، اور آل امیہ اور آل مروان کے خلاف. وہ حدیث کے انجینئر کتنی بار کوٹ کرتا ہے کہ جی میرے ممبر کے اوپر آل مروان کے بندر ناچا کریں گے. ہاں جی مطلب ہاں جی ہاں جی. کیا بات ہے. یہ پتا کہ بھائی جنہوں نے آل مروان سے حکومت چھینی ہے وہ یہ حدیثیں لکھوائیں گے تاکہ وہ اپنی حکومت کو لیجٹمائز کرا سکیں، یا پھر یہ حدیثیں اس پروپیگنڈا کا پارٹ تھی جو کہ آل مروان کے خلاف شروع کیا گیا تھا اصل. ٹھیک ہے، سمجھ گئے آپ. اور دوسری بات یہ بھی ہے نا سر کہ بھائی یہ جب تدوین ہو رہی ہے ساری کی ساری، اتنا زیادہ وقفہ ہے اس میں، مطلب ٹائم پیریڈ میں، اور اس وقت جو لوگ اتنا علم عام بھی نہیں ہوتا تھا، لوگ پڑھے لکھے ہوتے بھی نہیں تھے، کوئی پڑھتا بھی نہیں تھا کوئی چیزیں، کوئی یعنی پڑھ لکھ اتنا عام نہیں تھا جس طرح اب ہم سکولوں میں جاتے ہیں اتنا ویل آرگنائز طریقے سے ہر کوئی بندہ پڑھتا ہے، نالج حاصل کرتا ہے.
پہلے تو یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں، وہ ایگزیکٹلی. اسٹوری ٹیلنگ ہوتی تھی پہلے تو، اس میں تو اپنی مرضی کی باتیں بیان بھی کی جاتی تھیں، گھڑی بھی جاتی تھیں، مطلب یہ ایک فن ہوتا تھا وہاں تو۔ اچھا میں تو ایک وہ دفعہ ایسے آڈینس کو پھر ایسے یاد ایسے دلا دوں. ایک سیکنڈ ٹھہریں. آڈینس کو پھر یاد دلا دوں کہ لائکس جو ہے نا بڑے کم ہیں ابھی تک، 500 لائکس ابھی ہوئے نہیں ہیں، اور آپ لوگ لائک نہیں کر رہے ہو تو لائک کرو یار، اور شیئر بھی تو کر دو نا سوشل میڈیا پہ. جی کتابی مسلم کنٹینیو کریں. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت جو علم تھا وہ اتنا آرگنائز طریقے سے نہیں لیا جاتا تھا، تو یہ ساری چیزیں وہ لکھ کے ڈال گئے، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ بھئی یہ چیزیں اس طرح سے کریٹ کی گئی ہیں ایک جگہ میں بیٹھ کے، ایک کمرے میں بیٹھ کے، اور چیپ دی گئی ہیں دوسروں کو، اور اسی سورس پر جو ہے نا آج کے مسلمان آ کے جو ہے نا اس کو کہہ لو کہ فلانی حدیث تو فلانی حدیث کرتے رہتے ہیں، ضعیف اور دوسری بات حسن میں آپ کو کہتے بتا رہتے ہیں۔ دوں کہ قرآن جو ہے حدیث جو ہے نا وہ قرآن میں تحریف بھی ہے، جی جی بالکل۔ کیونکہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ فلاں آیت کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے، حدیث میں بتاتی ہے میں کہ فلاں میں آیت کا مطلب کیا ہے، اور اس کے بغیر یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ آیت کیا کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے، میں ان کو، سمجھے میری بات. جی جی بالکل بالکل، اب یہ پوائنٹ ادھر چل پڑا ہے تو میں ان کو کہتا ہوتا تھا کہ یار آپ لوگ نا کہتے ہو کہ بھئی قرآن مجید میں تحریف نہیں ہو سکتی، تو تحریف کو ڈیفائن تو کرو کہ کیا ہوا ہے تحریف۔ ہاں. اگر تحریف یہ ہے کہ بھئی ایک بات کا مطلب دوسری بات سے بدل دینا، اسی کو تحریف کہتے ہیں، تو وہ تو قرآن مجید کے ساتھ ہو چکا ہے۔ جب وہ کیسے ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے تفسیریں لکھی ہیں، تفسیر کی جب اس کو ضرورت ہو گئی تو آپ نے اسے اپنے الفاظ پہنا دیے، اپنے معنی پہنا دیے، اس کے معنی اپنے چلے گئے۔ اور اگر آپ تحریف کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ متن جو ہے یہ تبدیل نہیں ہوگا، تو متن اگر فرض کیا ہم آپ کی بات مان بھی لیں تبدیل نہ ہوا، تو اس میں سے مل کیا رہا ہے؟ آپ اسے پڑھ کے دیکھو، اس میں سے آپ کو کیا مل رہا ہے؟ کسی کو کچھ نہیں سمجھ آتی اس میں تو، اگر یعنی ایک بندہ اگر حدیث کے بغیر، سیرت کے بغیر، ہسٹری کے بغیر جب قرآن مجید کو پڑھنا شروع کرتا تو اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلتا۔ یہی تو بات ہے. جب کچھ نہیں نکلتا تو اس کا مطلب ہے آپ کو اس میں کچھ نہ کچھ ڈالنا پڑ رہا ہے، جب ڈالنا پڑ رہا ہے تو اس میں تحریف ہے۔ پھر آپ کہاں سے یہ دعویٰ کر سکتے ہو کہ بھی یار یہ جو ہے نا آپ اس کا قرآن مجید محفوظ ہے؟ قرآن محفوظ تو نہیں ہے نا. دوسری بات ہے کہ قرآن کا مطلب آپ روز بدل دیتے ہیں، آپ نیا میننگ اس کا جی نکال دیتے ہیں، حدیث اسے بدل دیتی ہے. دوسری بات ہے آج ہم بات بھی کر رہے تھے کہ قرآن کا کیا ہے. یار جونا گڑھی ایک ترجمہ کرتا ہے، جلندری دوسرا کرتا ہے، اسرار تیسرا کرتا ہے، مدودی چوتھا کرتا ہے، غامدی پانچواں کرتا ہے. ٹھیک ہے، ہر کسی کا ترجمہ ڈفرینٹ ہے. جس کا دل یار کرتا ایک ہے وہ بات آگے ہے، ترجمہ شروع کر دیتا ہے، کوئی سٹینڈرڈ ہے ہی نہیں ان کا، اسی لیے تو اور کوئی بھی. فلانے ہاں. سے فلانے سے ڈیبیٹ کرو تو وہ کہتا ہے کہ یار اس نے ترجمہ غلط کیا ہوگا، میں دوسری تفسیر دیکھوں گا، اس نے تفسیر غلط کی ہوگی، اس نے میں اس کے فتوے کو نہیں مانتا، میں اس حدیث کو ضعیف سمجھتا ہوں۔ یہیں سے جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا نکالا ہے کہ کیسے ہم نے ایک چیز میں سے اسکیپ کرنا ہے، کسی جہاں پر ہم پھنسیں گے وہاں سے ہم جو ہے نا دوسری طرف چل جائیں گے، بھئی یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ اس کا میں مطلب دیکھ کے آؤں گا، فلانے سے میں پوچھ کے آؤں گا۔ ایسے ہوتا تھا جب ہم نے ریسرچ شروع کی تھی نا، پتہ نہیں رائمنڈ کے علماء ہوتے تھے، سوال پوچھتے تھے ہم لوگ، ہاں. وہ جامعہ اشرفیہ والے ہوتے تھے، سوال پوچھتے تھے، ان کو سوالوں کا جواب پتہ نہیں ہوتا تھا، وہ فلانے عالم، میں آپ سے نا، آپ مجھے فون نمبر دے دیں، میں نا فلانے عالم سے پوچھ کے آپ کو بتاؤں گا۔ اچھا. اچھا وہ فون دوبارہ نہیں آتا تھا کبھی۔ ہم یعنی میں پوچھنے جاتا تھا، علماء کو ڈھونڈتا تھا کہ یار یہ ہے، یہ میری کنفیوژن ہے، یہ دور کرو، تو ایسے ہی ہاں. ہوتا تھا۔ مطلب وہ مطلب اسی کے پیچھے چھپتے تھے کہ ضعیف حدیث اور صحیح حدیث، یا یہ ہے کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا، ایسے ہی بس۔ تو میں اصل میں میرا پوائنٹ کیا ہے، میں ادھر ادھر کی نہیں مارنا چاہ رہا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی یہ ہر مولوی حضرات جو بھی ہیں، جو بھی حدیثیں کوٹ کرتے ہیں، وہ ہر وقت کوٹ کرتے ہیں، اور وہ اتنی ان ایکوریٹ ہیں کہ ان کو خود سمجھ نہیں آتی۔ جب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ بھئی فلانے بابے جو ہے نا، نام کیا ہے اس کا، فلانے بابے یہ نہیں کر سکتے، فلانے بابے یہ نہیں کر سکتے، تو آپ کے بابے یہ کیسے کر سکتے ہیں جو آپ کلیم کر رہے ہو؟
مطلب کس بنیاد پہ آربیٹریلی، کیونکہ آپ کا دل کر رہا ہے کہ میں یہ بابے کام کرنے چاہیے، اور دوسرے بابے دیکھیں جو جی، دوسرے میں کلیم کر رہے حدیث کے لیے جتنا مقدمہ کھڑا کرتا ہے نا، اس سے ایک ہی بات ثابت ہوتی ہے. وہ بات پتہ کیا ہے؟ کہ قرآن ایک لولی لنگڑی کتاب ہے. قرآن کو جب تک حدیث کی اس پہ ساکھیاں نہ لگائی جائیں، قرآن کا مطلب سمجھ نہیں آتا. ٹھیک ہے، یہ ریالٹی ہے اصل میں. اور نہیں آتا قرآن کا مطلب سمجھ. قرآن اگر کچھ کہہ رہا ہے، وہ تو کہہ رہا کتاب المبین ہے بھائی، کھلی کتاب ہے یہ. ٹھیک ہے، مگر اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس کتاب المبین کے لیے جو تفسیریں لکھی جاتی ہیں، ان کا حجم اس کتاب المبین سے ہزاروں گنا زیادہ ہوتا ہے. یعنی اگر آپ تفسیر ابن کثیر، تفسیر جلالین، مودودی کی تفسیر، ڈاکٹر اسرار کی تفسیر اٹھا کے دیکھیں تو ایک ایک تفسیر کے 6,000 ہزار صفحے ہیں. ٹھیک ہے، اتنی ہزار صفحے کی 6-7 جلدوں میں جا کے ایک تفسیر مکمل ہوتی ہے. ہیں، کتاب کتاب المبین مبین کیسے کو ہوئی بیان ہے کیا. اتنا؟ ہاں، یعنی اچھا ایک اور تھی ہم وہ کہتے ہوتے تھے کہ یار وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. مطلب یہ ہے ہاں کہ بھئی ہم نے اس کو اس ذکر کو، اس یعنی قرآن مجید سمجھنے میں کو آسان کیا. سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہاں کوئی ہے سمجھنے والا جو سمجھے اسے. تو وہ یہ بعض اوقات آپ نے پکچرز دیکھی ہوں گی، اس میں میم میٹیریل ہے کہ کار ہوتی ہے، نظر نہیں آ رہی ہوتی کہ اسے ہم سائڈ ویو سے دیکھ رہے ہیں یا فرنٹ ویو سے دیکھ رہے ہیں. یعنی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اصل میں دیکھیے میم دیکھیے. میں سمجھے ہے نا میں کیا کہنا چاہ رہا وہ آگا ہوں. پیچھا نہیں پتا اصل میں لگنے ہونا. یہی چکر ہے اس کے ساتھ بھی. اصل میں یہ بات یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کیا کرنا چاہ قرآن رہے کا ہوتے تو ہیں پتہ واقعی نہیں وہ ہوتا ہی. اللہ کا تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے نا. اللہ پتہ چلتا ہے ایک طرح سے مگرمچھ کی پوچھل پکڑ لیتا ہے، دوسری طرف سے باندر کی پوچھل پکڑ لیتا ہے. مگرمچھ پانی میں جا رہا ہے، باندر دست پہ چڑھ رہا ہے، اللہ درمیان میں لٹکا ہوا ہے. تو یہ حساب ہے، اچھا اچھا سمجھ نہیں آتی اچھا کدھر جا رہا ہے. ادھر ایک اور پوائنٹ بھی میں نے میک کرنا تھا سر. وہ یہ تھا کہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھی فلانی آیت بنا لاؤ تو فلانی سورت، اتنی صورتیں بنا لاؤ. میں بنا لاتا ہوں، ابھی بنا لاتا ہوں، رکو. میں صبح اٹھا، آج میں نے کہیں کلخانے پر جانا تھا، میں کلخانے پہ گیا. ادھر ہاں مجھے تقریباً جاتے ہوئے 1 گھنٹہ لگا. وہاں میں نے 1.5 گھنٹہ وہاں رہا، واپسی آ گیا. میں دیہات میں تھا ذرا جانا مجھے نا، تو واپسی آ گیا اور یہاں آیا تو مجھے بھوک لگی ہوئی تھی اور میں نے ناشتہ کیا. اور اس کے بعد میں ساری روٹین ایسے چلتا رہا. اب یہ میری آیتیں ہیں، دیکھیں ہاں یہ ساری وہ شرطیں پوری کرتا ہے جو قرآن مجید میں ہیں. مثلا وہ اسی زبان میں ہے جو رسول اللہ کی زبان تھی، میری ہوں زبان ہے، میں اس زبان میں بات کر رہا ہوں. ویسے ہی بتا رہا ہوں جیسے قرآن مجید میں چیزیں بتائیں گے. اب اس کو کیسے آپ کہہ سکتے ہو کہ بھئی یہ قرآن مجید سے بری ہے؟ جو پوائنٹ آپ کہو گے کہ یہ قرآن مجید میں اس قرآن مجید میں اس کے مقابلے میں یہ اس میں یہ کمی ہے میری والی میں، تو میں وہی کمی آپ کو قرآن مجید میں سے دکھا دوں گا. اور ایسی ہی کئی چیزیں بیان کی جا سکتی ہیں. آپ اٹھا لیں کوئی بھی چیز اس کو بیان کر دیں، وہ بالکل ایسے ہی ہوگی. اس میں کوئی اس طرح کی کوئی ایکسٹرا آرڈینری چیز نہیں ہے کہ اس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ بھئی یہ کوئی معجزہ ہے، یہ کوئی اوپر سے اتری ہوئی چیز ہے. ایگزیکٹلی. چلیں ٹھیک ہے، جو کتابی مسلم. پھر میں آگے چلتا ہوں. جی میں جی جی آپ کی جی بات سے جی ایگری کرتا ہوں کہ یہ ایسے ہی ہے سارا کچھ، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. قرآن میں اللہ باتیں کرتا جا رہا ہے، اور آپ بھی اگر باتیں بنائیں اور آپ یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیں گے میری باتوں میں سے غلطی نکال کے دکھا دو. یار آپ انٹرنل کنسسٹنسی کے اوپر ہم اکثر بات کرتے ہیں، سبسٹینشا نیگرا بھی اور میں بھی. انٹرنل کنسسٹنسی اگر کسی بک میں ہو بھی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سچی ہے. جیسے ایک سمپل سی بات ہے، آپ ہیری پاٹر کے ناولز اٹھا لیں، آپ کو انٹرنل کنسسٹنسی ایسی کو بڑی ملے گی نہیں، مشکل ہوگا ڈھونڈنا. ہو سکتا، میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہوگی، مگر آئی تھنک کہ قرآن میں جتنی انٹرنل انکنسسٹنسی ہے نا، اتنی ہیری پاٹر کی بکس میں نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا بات. کیوں؟ کیونکہ اس نے بہت ہی سوچ سمجھ کے لکھی ہے، اور یہ قرآن لکھا تھا کسی ان پڑھ لوگوں نے آج سے 1200-1300-1400 سال پہلے. ٹھیک ہے، تو وہ پڑھی لکھی سر عورت ہے بہت اس ساری نے. جگہ انکنسسٹنسیز ہیں، یہ ان کو ہاں نظر نہیں آتی بس. ہاں ہاں، نہیں آتی.
इनको बताएं तो ये इधर उधर की हाँ हाँकने लग जाते हैं, बगलें झांकने लग जाते हैं, मानने हाँ को आते ही नहीं है, एक्सेप्ट करते नहीं है, बस अकीदत बैठ। मैं कहता होता हूँ कि हाँ ये लोग कोई भी रिलीजन है ना, असल में चेंज करना मुश्किल होता है, उसकी वजह है हम्म, ये इस तरह से इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है कि जब हम जिस तरह ज़बान सीखते हैं ना, फ़र्ज़ किया एक पंखा है, अब हम्म, पंखा है तो उसको ना एक आदमी कभी भी दरिया नहीं कह सकता अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि हम्म, उसने शुरू में सीख लिया था कि यार पंखा इस चीज़ को कहते हैं। अब कोई कहे कि यार दरिया ये है, इसको दरिया कहते हैं, तो वो उसके लिए ये चीज़ मानना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए आपके लिए भी यानी मुसलमान लोगों के लिए भी ये चीज़ समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि यार हम जो चीज़ कह रहे हैं यानी हमारा पॉइंट जो हम जो पॉइंट मेक करना चाह रहे हैं वो आपको इसलिए समझ नहीं आ रहा। तो ये अभी आए थे मेरे ख़्याल में जमील भाई थे, वो वकील जो थे हम्म, हम्म, वो आप हालाँकि उसको समझा रहे थे सारा कुछ, लेकिन वो लोग या कोई भी ऐसे आम मुस्लिम हो वो नहीं समझ पा रहे होते, उसकी मेन वजह यही है। इनके लिए सबसे बेहतर हल ये है कि अगर आप वो जैसे वकील साहब वाला एटीट्यूड लेके आना चाहते हैं कि भई मैं फलानी जगह कन्वर्ट होना चाहता हूँ, तो आपको ये चीज़ समझने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा ज़हनी तौर पे कि भई मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ कि भई जब मैं गलत प्रूव हो जाऊँगा, तो मैं दूसरे का पॉइंट ले लूँगा। जब तक आप ज़हनी तौर पर ये चीज़ लेके नहीं आएँगे, इस माइंडसेट के साथ नहीं आएँगे, तो आपको अपनी जो है ना, बस चवलियाँ-चवलियाँ नहीं लगेंगी आपको, जिस तरह ये मुस्लिम लोग कर रहे होते हैं। बेवकूफ़ लग रहे होते हैं बेचारे, अपने आप को फूल उधर प्रूव कर रहे होते हैं। कोई नहीं, चीजें बदलेंगी, ये लोगों को भी अकल आएगी। देखें, हमने जो काम शुरू किया है उसको कुछ टाइम तो लगेगा ना, इतनी जल्दी तो नहीं होगा। 10-15 साल पहले इंजीनियर को कौन सुनता था? अभी हमें भी बड़े कम लोग सुनते हैं। 10-15 साल में हो सकता है हमें भी बड़े लोग सुन रहे हो सकता है पाकिस्तान में एक अच्छी खासी फौज तैयार हुई हो जो कि सुन रही हो, क्या पता। ठीक है, समझ गए आप बात? जी, जी, तो जी। फिक्र ना करें, फिक्र ना करें। वक्त अपना काम कर रहा है, हम वक्त की आवाज हैं, नहीं ये याद रखिएगा। ये सब के सब ऐसे ही रह जाएंगे। हम वक्त की आवाज हैं, वक्त की आवाज पहले छोटी सी शुरू होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा, आप सही। फिक्र ना आप बिल्कुल। ठीक है, चलें फिर। ओके, ओके, जी, थैंक यू। ओके। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।